ایک شخصیت کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے خدا سے سوال کیا، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے سوال کیا کہ کس طرح پروردگار تو تباہ شدہ چیزوں کو یا تباہ شدہ شہر کو یا تباہ شدہ قریہ کو کس طرح تو آباد کرتا ہے، کس طرح بساتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لیٹے تو 100 سال تک لیٹے رہے، کہ 100 سال کے بعد اٹھے تو قرآن نے کہا کہ دیکھو آپ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اگر فریج میں بھی رکھیں تو پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ اب ہمارا تو یہ ہے کہ ہم جو مزدور کی مزدوری دیتے ہیں وہ بھی پورا نہیں دیتے، اس کا اجر پورا نہیں دیتے ہم، کہ اگر آپ ایک دانہ اگر خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو خدا آپ کو اس کا بدلہ 700 کے برابر دیتا ہے۔ اب یہ خدا کا پیمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر۔ خدا کی سخاوت سے انسان کی سخاوت جدا کیوں ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ وہ بیہودہ باتوں پہ خرچ کرے گا۔ شیطان اسے ڈراتا ہے کہ اگر تو نے یہ کیا تو تم غریب ہو جاؤ، فقر سے ڈراتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سامعین حاضرین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا تیسرا پارہ ہے، اور ہم آج تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے ہماری منزل جو ہے تراویح میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس مالک کی مہربانی سے آج ہمارے 5ویں پارے کا تقریباً آدھا، ایک ورق کم مکمل ہو گیا ہے۔ تیسرے پارے کے خلاصے کو بیان کرنے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسی پیمانے میں یا اسی آئینہ میں جب آپ تیسرے پارے کا مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل کے آ جائے گی۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اصول جو ہیں یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس افراد کی کثرت ہوگی تو ہم غالب آئیں گے، ہمارے پاس دولت کی زیادتی ہوگی تو ہم اپنے مسائل کو حل کر پائیں گے، ہمارے پاس اختیار ہوگا، اقتدار ہوگا تو ہم اپنے دشمنوں پر گرفت کر پائیں گے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو ہمارے اذہان میں ہے اور ہمارے قوانین میں ہے، لیکن
ایک ہمارا پیمانہ ہے جو ہماری سوچ سے تخلیق ہوتا ہے اور ہماری سوچ اسے ترتیب دیتی ہے، یا ہمارے مشاہدات، ہمارے تجربات اسے ترتیب دیتے ہیں۔ ایک وہ پیمانہ ہے یا ایک وہ اصول ہیں، ایک وہ قوانین ہیں جو ہمارے پیمانہ قدرت سے اور ہمارے پیمانہ طاقت سے بالکل جدا ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو کہ خدا کے پیمانہ قوانین جو ہیں وہ اس بات سے الگ نہیں ہیں کہ ہمیں جد و جہد ہر صورت میں کرنا ہے، ہمیں محنت ہر صورت میں کرنا ہے، ہمیں کوشش جان لڑا کے کرنا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا پارہ جہاں اختتام پذیر ہوتا ہے وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اب پیمانہ دنیا کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بکثرت فوج ہے تو آپ غالب آ جائیں گے، لیکن خدا کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر لڑنے والا میدان کارزار میں لڑنے والا اگر جد و جہد کرنے والا ہے، جان کھپانے والا ہے، اور پھر اس کا ٹارگٹ خدا ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ بہت کثیر لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید نے دراصل یہ بتایا ہے کہ اصل چیز آپ کی جد و جہد ہے، اور جد و جہد کی صحیح ڈائریکشن ہے۔ اب خدا کا پیمانہ کیا ہے؟ آپ کی جد و جہد بھی ہو، آپ کی ڈائریکشن بھی ہو، آپ کی تیاری بھی ہو، تو پھر اللہ پاک جو ہیں، آپ دیکھیے تیسرا پارہ کے دوسرے رکوع میں قرآن کہتا ہے کہ انسان کے لیے حیران کن خدا کے قوانین سامنے آتے ہیں اور انسان ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخصیت کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے خدا سے سوال کیا، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے سوال کیا کہ کس طرح پروردگار تو تباہ شدہ چیزوں کو یا تباہ شدہ شہر کو یا تباہ شدہ قریہ کو کس طرح تو آباد کرتا ہے، کس طرح بساتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لیٹے تو 100 سال تک لیٹے رہے۔ اب دیکھیں خدا کے ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی 8 گھنٹے سے زیادہ ہم لیٹ جائیں تو ہمارا جسم چٹکنے لگتا ہے، یعنی اگر ہم زیادہ لیٹیں، زیادہ آرام کریں تو ہمارا جسم چٹکنے لگتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے۔ ہم آرام کم کریں تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ہم اگر بیاباں میں لیٹ جائیں تو ہر لحظہ یہ خدشہ رہے گا کہ کوئی کیڑا آ کے کاٹ نہ جائے، کوئی کیڑا ہمیں لاشی نہ سمجھے، کوئی جانور ہمیں لاشی نہ سمجھے۔ اب آپ غور کیجئے کہ انسان اگر اس واقعے میں یہ ہے کہ ان کی سواری گدھا اور ان کا کھانا اور پینا مشروب اور ان کی ذات، اب وہ 100 سال کے بعد اٹھے، قرآن نے 100 سال کا لفظ کہا ہے، تو اس لیے ہم اسے مینشن کر رہے ہیں کہ 100 سال کے بعد اٹھے تو قرآن نے کہا کہ دیکھو آپ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اگر فریج میں بھی رکھیں تو پھپھوندی لگ جاتی ہے، ہم کسی بھی چیز کو چند گھنٹوں یا چند روز کے علاوہ نہیں سیو کر سکتے، اور اگر ہم باہر رکھیں تو وہ تو زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتا، ہمارے کھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ لیکن خدا کا پیمانہ کیا ہے کہ 100 سال کے بعد بھی کھانا اور پینا بالکل ٹھیک ہے۔
اور 100 سال گزر گئے۔ اب آپ سوچئے کہ 100 سال کے عرصے میں کتنے سیلاب، کتنے طوفان، کتنے زلزلے برپا ہوئے ہوں گے، اور کتنے جانور قریب سے گزرے ہوں گے، اور کتنے کیڑے مکوڑے آس پاس ہوں گے۔ جنگل اگر ہو، محفوظ گھر تو تھا نہیں، جنگل اور بیاباں میں تھے، کیونکہ سوال ہی یہی تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ خدا کا پیمانہ اس اعتبار سے کیا تھا۔ اب آگے قرآن مجید دیکھیے، فرماتا ہے کہ ایک شخص اگر خرچ کرتا ہے، اب ہمارا تو یہ ہے کہ ہم جو مزدور کی مزدوری دیتے ہیں وہ بھی پورا نہیں دیتی، اس کا اجر پورا نہیں دیتے ہم، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم ایک غریب مفلوق الحال شخص کی مزدوری میں ڈنڈی مار سکیں۔ ہمارا پیمانہ لالچ کا پیمانہ ہے۔ ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ ہم جتنی دولت بچا سکتے ہیں بچا لیں، لیکن خدا کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دانہ اگر خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو خدا آپ کو اس کا بدلہ 700 کے برابر دیتا ہے۔ اب یہ خدا کا پیمانہ ہے۔ اب اس آیت پاک میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ دنیا میں دے گا کہ آخرت میں دے گا، لیکن یہ ہے کہ جو قومیں دینے والی ہوتی ہیں ان میں خودداری اور غیرت ہوتی ہے، وہ مضبوط قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی ہیں، یعنی دینے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنی صورتحال کو دیکھیں تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کے خوش ہوتے ہیں دوسروں سے قرض لے کر، اور خوش ہوتے ہیں اور ان حکمرانوں کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کیسے قائل کیا اور کیسے قائل کر کے پیسے لے آئے، مگر ہم بحیثیت قوم کے خرچ کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ ہمارے جو فلاحی منصوبے ہوتے ہیں وہ بھی ریاست کے پیسوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر ہم اپنی ذات کے حوالے سے کہ ہم نے کیا خرچ کیا ہے راہ خدا میں تو وہ ہمیں زیرو لگتا ہے۔ اس کے برعکس ہماری عیاشیاں، ہماری اپنی ذات پہ جو خرچ کرنا ہے، یہ ہمارا پیمانہ ہے کہ ہم کروڑوں کی گھڑی پہن لیں، لاکھوں کی جرسی پہن لیں، کروڑوں کا کوٹ پہن لیں، کروڑوں کے لباس پہن لیں۔ یہ تعیش جو ہے یہ ہمارا پیمانہ ہے، لیکن پیمانہ خداوندی کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ خرچ کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ خدا میں دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پیمانہ خدا میں اگر پیمانہ انسان یعنی خلق خدا کا پیمانہ خدا کے پیمانے سے مل جاتا ہے تو یہ بات کوئی حد و حساب میں نہیں رہتی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قطرہ سمندر سے مل جاتا ہے۔ یعنی خدا اگر فرماتا ہے کہ میں آپ کو ایک کے بدلے میں 700 کے برابر دیتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ میں دے سکتا ہوں، یعنی کوئی کیلکولیشن، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، یہ خدا کا پیمانہ ہے۔ ہم جب دیتے ہیں تو دراصل ہمارے مال کا تعلق خدا کی رضا سے ہوتا ہے، اور خدا کی سخاوت کرنے والا انسان جو ہے وہ خدا کی سخاوت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیتا ہے۔
اس وجہ سے یہ خدا کا پیمانہ ہے۔ ہم دراصل زندگی گزارتے ہیں اپنے پیمانے کے ساتھ، اور ہمارا پیمانہ محدود ہوتا ہے، اور ہم اگر کروڑوں اور اربوں بنا بھی لیں تو بھی ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ تب بھی ہم اس میں سے ایک دمڑی دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ خدا کا اصول یہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید نے اس حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اچھا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایسی طبیعت یا ایسا مزاج کیوں بنتا ہے؟ آخر انسان کا پیمانہ خدا کے پیمانے سے جدا کیوں ہو جاتا ہے؟ خدا کی سخاوت سے انسان کی سخاوت جدا کیوں ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ وہ بیہودہ باتوں پہ خرچ کرے گا۔ شیطان اسے ڈراتا ہے کہ اگر تو نے یہ کیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، فقر سے ڈراتا ہے۔ اب سوچئے کہ گویا ہمارا پیمانہ اس طرح ہماری عیاشی سے، ہمارے اسراف سے، ہماری فضول خرچی سے اور ہمارے بخل سے ہمارا پیمانہ شیطان کے پیمانے سے ملتا ہے جا کے، اور شیطان ہمارے پیمانے کو چاہے وہ جتنا بھی وسیع ہو مگر اسے خوف کی وجہ سے اس پیمانے میں بخل پیدا کر دیتا ہے۔ اب خدا کے قوانین اور ہیں، ہماری بخل کے، ہماری کنجوسی کے اور ہماری اسراف کے، ہمارے ضائع کرنے کے پیمانے اور طرح سے۔ تو گویا ہم ایک کنارے پر کھڑے ہیں اور اللہ پاک کی رضا دوسرے کنارے پر کھڑی ہے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہے تو پھر بھی اللہ کی راہ میں دو جو استعداد ہے آپ کی، اور اگر نہیں ہے تو بھی دو جتنی استعداد ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا آپ پانی کا ایک گلاس کسی کو خدمت کے طور پہ نہیں پلا سکتے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو کیا آپ دو بول اچھے لہجے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ نہیں بول سکتے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا آپ ایک مزدور انسان کو پانی نہیں پلا سکتے؟ کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس تو کیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مسکراہٹ سے مل بھی نہیں سکتے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ تو دے ڈالیے، لیکن جو استعداد آپ کی بنتی ہے وہ تو دے ڈالیے، اس لیے کہ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ دینے والا کیا دے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے کہ دینے میں اس کا رویہ کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا لہجہ کیا ہے۔ یہ دراصل خدا کی نظر میں ہوتا ہے۔ آپ خدا کے سامنے ساری کائنات بھی پیش کر دیں مگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو کس کام کی ہے یہ؟ لیکن اگر آپ کی استعداد صرف پانی پلانے کی ہے، ایک مزدور کو، ایک غریب کو، ایک مفلوق الحال کو صرف پانی پلانے کی استعداد ہے تو آپ پانی پلا دیتے ہیں، تو یہ پانی نہیں ہے، یہ کل کائنات ہے، یہ ساری کائنات ہے کہ آپ نے راہ خدا میں دے ڈالی، اس لیے کہ کل کائنات آپ کی ہے ہی یہی۔ آپ غور کیجئے، اپنے پیمانے کو، اپنے ظرف کو خدا کے لامحدود ظرف سے جب جوڑیں گے تو اس کے اندر کیا کچھ آئے گا اس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ دیکھ لیجئے کہ جس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اور اب دیکھ لیجئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سود جو ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے کیونکہ وہ فکس ہوتا ہے،
وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا سرمایہ ہے، آپ اپنی منشا کے مطابق جو فیصلہ چاہیں جس پہ چاہیں جتنا چاہیں تھوپ دیں۔ مگر خدا کا اصول کیا ہے کہ آپ نے جو قرض دیا ہے، اگر دینے والے کی طاقت نہیں ہے تو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ صدقہ کر دو، مہلت دے دو، صدقہ کر دو۔ یہ خدا کے اصول ہیں۔ اگر آپ یہ اپناتے ہیں یا دوسرے اپناتے ہیں کہ آپ رقم دیں اور سود لیں، یہ لالچ کا اصول ہے، اور یہ شیطان کے ڈرانے کا اصول ہے، خوف کا اصول ہے کہ جس میں آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک خدا کا اصول ہے کہ اگر آپ مہلت دے دیں، یعنی خوف نہیں ہے، آپ اپنے رویے کو خدا کے رویے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو گویا آپ اس مقام پر خدا کی رحمت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کی صفت رحمت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کی صفت سخاوت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ آپ جب خدا کی رحمت سے جڑ جائیں گے، آپ تو قطرہ ہی ہیں یا ہم تو قطرہ ہی ہیں، لیکن خدا کی رحمتوں کا سمندر ہے۔ تو قرآن مجید آپ دیکھیے تیسرے پارہ میں بالکل اینڈ پہ جا کے پہلے کچھ تجارت کے اصول بتاتا ہے، قرض لین دین کے اصول بتاتا ہے، پھر قرآن مجید دیکھیے فرماتا ہے، اور دراصل یہ دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے خدا سے جب یہ چیز مانگنی ہے تو اگر خدا آپ کو طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، تو بندوں سے بھی وہی رویہ رکھیں۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پہ ہماری استعداد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، تو کیا ہم اختیار رکھتے ہوئے، اقتدار رکھتے ہوئے یا دولت اور مال رکھتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی انسان پہ اس کے اختیار سے زیادہ بوجھ ڈال دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرما، تو کیا ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں سے اگر وہ بھول جائیں تو مواخذہ نہیں کرتے؟ آپ غور کیجئے نا کہ دعا ہم رب سے جب مانگ رہے ہیں تو دراصل کیا وہ تو لامحدود قوتوں کا مالک ہے، ہم اس سے کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، کیا ہمارا رویہ اپنی محدود قوت کے اندر بھی وہی ہے کہ جس کا تقاضا ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں؟ قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ او اخطأنا، بھول جائیں ہم یا خطا کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ کر۔ یعنی کیا وہ لامحدود قوتوں کے مالک رب سے جب ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں، یعنی ایک سمندر سے ہم یہ تقاضا کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا رویہ ایک قطرے کی حیثیت بھی یہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم بھی معاف کر دیتے ہیں اور مواخذہ نہیں کرتے؟ کوئی بھول جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے تو دیکھیے کہ کیا ہم ایک شخص کی صلاحیت وہ نہیں ہے یا قابلیت وہ نہیں ہے، تو کیا ہم اسے ٹھوکر مارتے ہیں یا ہم اس کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق کام ڈھونڈ کے اسے وہ ذمہ داری دیتے ہیں تاکہ اس کا گھر چلتا رہے، اس کی زندگی چلتی رہے، اس کی زندگی کا سفر چلتا رہے؟ کیا ہمارا رویہ یہی ہے؟ یا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ تیرے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے مگر تو نے یہ بوجھ اٹھانا ہی اٹھانا ہے؟ اگر ہمارا رویہ بحیثیت انسان کے یہ نہیں ہے تو ہم اپنے رب سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہم پہ جو ہماری صلاحیت نہیں یا قابلیت نہیں، ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالنا۔ دراصل جو ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ سے، پر ہمارا رویہ
جو ہم چاہتے ہیں اپنے رب سے، ہمارا رویہ بندگان خدا سے بالکل الٹ ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رب سے جو چاہیں اور رب عطا کر دے، تو بندگان خدا سے بھی وہی رویہ رکھیں اپنی محدود طاقت کی روشنی میں؟ یہ خدا کا پیمانہ ہے، اگر کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے، کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تو کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ خدا کے قوانین کے ساتھ چلیں، جو رویہ خدا کا ہے ہم بھی بندگان خدا سے وہی رکھیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید اب اس کے بعد فرماتا ہے کہ آپ دیکھنا چاہیں کہ خدا کے بندے کس کس طرح کے بندے تھے کہ جنہوں نے خدا کی ان صفات کو اپنایا۔ اب قرآن مجید ان مثالوں کو بیان کرتا ہے کہ جس میں قرآن نے کہا آپ حضرت آدم کو دیکھیں، حضرت نوح کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کو دیکھیں، اس طرح کے انبیاء کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیسا رویہ اپنایا ہے عالم انسانیت میں۔ جس رویے کی امید اور یقین اور توقع اپنے رب سے رکھتے تھے، وہی رویہ انہوں نے بندگان خدا سے اپنایا ہے، وہی رحمت، وہی محبت، وہی شفقت۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے اس حوالے سے کہ انبیاء کا جو رویہ ہے اسے دیکھیے، آپ اس پہ غور کیجیے، اور جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء مثالی کردار رکھتے تھے، اور وہ مثالی کردار اس طرح رکھتے تھے کہ وہ جس طرح کا رویہ، جس طرح کی توقع اپنے رب سے رکھتے تھے، وہی رویہ اپنے بندوں سے رکھتے تھے، یعنی اپنے دوستوں سے رکھتے تھے، اپنے معاشرے میں رکھتے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات کرتے تھے کہ خدا پہ بھرپور یقین رکھیے، اب دیکھیے ایک پیمانہ ہے اولاد کی ہونے کا، جوانی میں ہوتی ہے، عورت اگر بانجھ نہ ہو تو ہوتی ہے، اگر بانجھ ہو تو نہیں ہوتی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آپ کا پیمانہ یہی ہے، اور یہی رب نے ایک اصول رکھا ہے، لیکن ایک اصول تو بالکل پریکٹیکل ہے، لیکن کچھ اصول ایسے بھی ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں کی یقین پہ، کہ جب اسے بھروسہ ہوتا ہے اپنے رب پہ، تو ایک نئے اصول ہیں جو یقین کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی ہٹ کے نہیں ہوتی بات۔ ایک اصول ہے کہ آپ کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے مطابق اولاد ہوتی ہے، اور ایک اصول یہ ہے کہ بندے کا یقین اپنے رب پہ کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے، اس کے تحت کچھ اصول اللہ نے ترتیب دیے ہیں۔ حضرت یحییٰ کو جب اللہ پاک نے، آپ نے حضرت مریم کو دیکھا تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اب اللہ پاک سے جب دعا کی آپ نے، اب یہ ایک حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے، دعا کی تو پھر خود ہی پوچھنے لگے، پروردگار میں بوڑھا ہو گیا اور میری عورت جو ہے بانجھ ہو گئی، کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کا یقین اتنا پختہ ہے اور آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، یقیناً آپ نے میری قدرت کو دیکھ کے ہی مانگا ہوگا۔ اگر اس بڑھاپے میں آپ کا یقین اتنا ہے کہ میں بڑھاپا بھی ہو، بانجھ بھی ہو، عمر رسیدہ بھی ہو، تب بھی میں اگر دے سکتا ہوں، آپ نے مجھ سے مانگا ہے، تو زندگی بھر آپ نے اگر میرے احکامات کی لاج رکھی ہے اور ہمیشہ میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر میری قدرت پہ یقین کاملہ کی صورت میں اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے، تو میرا ایک اصول اور بھی تو ہے
اور وہ اصول کیا ہے کہ میں ان اصول کو بھی ماورا رکھتے ہوئے، الگ رکھتے ہوئے، ایک اصول یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو جو انہونا سا، انوکھا سا، انمول سا یقین رکھتے ہیں تو میں ان کو بالکل انمول انداز میں عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا ہوئے، اور حضرت مریم کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ عطا کیے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان اگر خدا پہ انمول سا یقین رکھتا ہے اور انوکھا سا بھروسہ رکھتا ہے تو پروردگار بھی اسے جب عطا کرتے ہیں تو بڑے انوکھے اور انمول انداز میں عطا کرتے ہیں۔ یہ تیسرا پارہ ہے کہ جد و جہد آپ کریں اور خدا تعالی کے اصولوں کی روشنی میں چلیں، اور اپنے اصول جو ہیں جو آپ نے بنائے ہیں ان کو احتساب کی نظر سے دیکھتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے قوانین یا اصول کہیں شیطان نے خوف کی بنا پہ تو نہیں بنوائے۔ اگر ان کا تعلق خدا سے نہیں ہے تو اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو، وہ چاہے سماجی ہوں، چاہے معاشرت کے ہوں، چاہے معیشت کے ہوں، چاہے سیاست کے ہوں، ان کو ٹھوکر مار دیں اور خدا کے اصول کی روشنی میں زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور خدا کے اصول آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ اور خدا کے اصولوں کو آپ پڑھیں تو تیسرا پارہ اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ اپنے پیمانے توڑ دیں اور خدا کے پیمانے کو تھام لیں، اور اپنے اصول اگر غلط ہیں تو ان کو توڑ دیں اور خدا کے اصول پہ بھروسہ کریں اور یقین کریں کہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے لیکن خدا کے اصول بدل نہیں سکتے۔ خدا نے جو آپ کو اصول زندگی دیے ہیں اور وہ چاہے آپ کو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں ان کی اندر کی حقیقت، لیکن خدا نے جو وعدہ کیا ہے، خدا نے جو اصول دیے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تیسرے پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ انمول یقین کریں، انمول بھروسہ رکھیں اور خدا کے قوانین کے اندر خود کو جذب کریں تو آپ دیکھیں کہ نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔